محمد بن سلمان کا محل، سعودی شہزادے کی پرتعیش زندگی۔ سعودی شاہی خاندان کا محل جو شہزاد کی جنت سے کم نہیں۔ تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں دولت کی کوئی حد نہ ہو، جہاں سنہرے محلات، مہنگی ترین گاڑیاں اور پرائیویٹ جیٹس ایک عام سی بات ہوں۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی دنیا میں جہاں شاہی شان و شوکت اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سعودی شاہی خاندان کے محلات، ان کی بیش قیمت گاڑیوں اور ناقابل یقین دولت کی۔ آخر یہ بادشاہ اور شہزادے کس طرح سے زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ ان کے محلات میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انہیں دنیا کے سب سے مہنگے محلات میں شامل کرتی ہے؟ اور موجودہ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دولت کا تخمینہ کیا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو حقائق آج آپ سننے والے ہیں وہ واقعی آپ کو حیران کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی شاہی خاندان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو دنیا سے غربت ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ بے پناہ وسائل اور ناقابل یقین دولت کے مالک اس خاندان کی کہانی کسی فلمی داستان سے کم نہیں۔ یہ سب 1930 کی دہائی میں شروع ہوا جب آل سعود خاندان نے اپنی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ سعودی عرب کے پہلے بادشاہ شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے اس سرزمین کو متحد کیا اور یوں آل سعود کی حکومت کا آغاز ہوا جو آج تک قائم ہے۔ اسی دہائی میں سعودی عرب کی تقدیر بدلنے والا ایک انمول خزانہ دریافت ہوا، تیل۔ جیسے ہی سعودی عرب میں کروڈ آئل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے تو ملک کی قسمت کا دھارا پلٹ گیا۔ اس وقت امریکہ کو تیل کی اشد ضرورت تھی اور سعودی عرب کے پاس یہ وافر مقدار میں دستیاب تھا۔ یوں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک ایسا معاشی تعلق قائم ہوا جو آج بھی جاری ہے۔ ابتدا میں سعودی عرب سے نکالے جانے والے تیل پر مکمل کنٹرول امریکی کمپنیوں کے پاس تھا، لیکن وقت کے ساتھ سعودی حکومت نے اپنی گرفت کو مضبوط کیا۔ آج یہ کمپنی، جس کا نام سعودی آرامکو ہے، مکمل طور پر سعودی عرب کی ملکیت میں ہے۔ یہی وہ کمپنی ہے جو آج بھی تیل نکال کر سعودی عرب کو دنیا کی سب سے امیر اقوام میں شامل کر رہی ہے۔ تیل کی فروخت نے سعودی عرب کو بے پناہ دولت دی، یہاں تک کہ آج یہ ملک دنیا کی G20 معیشتوں میں شامل ہے۔ سعودی عرب کی مجموعی GDP انتہائی مستحکم اور اس نے ملک کو ایک مضبوط معاشی طاقت بنا دیا ہے۔ نہ صرف ملک کی معیشت نے ترقی کی بلکہ عوام کا معیار زندگی بھی غیر معمولی حد تک بلند ہوا۔ اگر دنیا کے بہترین طرز زندگی رکھنے والے ممالک کی کوئی فہرست بنائی جائے تو سعودی عرب کا نام ضرور شامل ہوگا، لیکن یہ تو صرف عام شہریوں کی بات تھی۔ اگر شاہی خاندان کی بات کی جائے تو ان کے طرز زندگی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ بے شمار محلات، مہنگی گاڑیاں، پرائیویٹ جیٹس اور دنیا کے نایاب ترین خزانے، یہ سب کچھ سعودی شاہی خاندان کی شان و شوکت کی جھلک ہے۔ سعودی شاہی خاندان کی مجموعی دولت کا اندازہ تقریباً 1.4 ٹریلین ڈالرز ہے، جو لگ بھگ 2000 کروڑ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ یہ دولت زیادہ تر تیل کی آمدن اور اس سے کی جانے والی سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے۔ موجودہ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ذاتی دولت کا تخمینہ 17 ارب ڈالر یعنی تقریباً 2700 ارب پاکستانی روپے ہے۔ یہ دولت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ہر سعودی شہری کو لاکھوں ڈالر دیے جا سکتے ہیں، اور پھر بھی شاہی خاندان کے پاس بے شمار خزانے بچیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 2015 میں ایک روسی تاجر سے 500 ملین یورو، تقریباً 69 ارب پاکستانی روپے میں ایک پرتعیش کشتی خریدی۔ اسی طرح 2017 میں انہوں نے معروف مصور کی ایک پینٹنگ 35 کروڑ ڈالر یعنی 48 ارب پاکستانی روپے میں خریدی، جو اس وقت دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگ تھی۔ سعودی شاہی خاندان کے محلات ان سب سے منفرد اور نایاب ہیں۔ ان کے محلات میں سونے اور چاندی کی دیواریں، ہیروں سے جڑے فانوس اور جدید ترین سہولیات عام سی بات ہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں محل الیامہ پیلس ہے، جو ریاض میں واقع ہے اور سعودی کے بادشاہ کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ یہ محل اپنے حیران کن فن تعمیر اور بے شمار خادمین کی وجہ سے دنیا کے مہنگے ترین محلات میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ بحیرہ احمر کے قریب جو نیوم سٹی میں بھی شاہی خاندان کے لیے جدید محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں، جو سعودی ویژن 2030 کا حصہ ہیں۔ سعودی شاہی خاندان کے افراد مہنگی اور نایاب گاڑیوں کے شوقین ہیں۔ ان کے گیراج میں رولر روئس، بگاٹی اور لیمبورگینی جیسی گاڑیاں شامل ہیں۔ ان کے پاس سونے میں لپٹی ہوئی رولر روئس بھی ہیں جن کی قیمت کروڑوں ڈالر ہے، اور بگاٹی
चिरोन स्पोर्ट एडिशन जैसी गाड़ियां सिर्फ सऊदी शहजादों के गैराज में ही देखी जा सकती हैं। सऊदी बादशाह शहजादे सफर के लिए प्राइवेट बोइंग 747 और गल्फ स्ट्रीम जैसे जदीद जेट्स इस्तेमाल करते हैं। मरबा पैलेस में भी एक शानदार और तारीखी महल है जो सऊदी शाही खानदान की मलकियत है। ये महल मुस्तकिल रहायश के लिए नहीं मगर शाही तकरीबात और अहम मेहमानों के लिए मेज़बानी के लिए इस्तेमाल होता है। यही वो महल है जहां अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी सकाफत की मशहूर तलवार रक्स का मुजाहिरा दिखाया गया, बल्कि उन्होंने इसमें हिस्सा भी लिया। आज मरबा पैलेस को तारीखी मकाम और सियाहती मरकज़ का दर्जा दिया गया है और मखसूस दिनों में आवाम के लिए भी खोला जाता है। सऊदी शाही खानदान ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दुनिया भर में अपनी पुरतैश ज़िंदगी के लिए मशहूर है। एक मिसाल वो महल है जिसे शाही खानदान के एक फ़र्द ने फ्रांस में ख़रीदा, जो शहंशाह लुईस से मंसूब है और दुनिया की सबसे महंगी जायदादों में शुमार होता है। सऊदी शाही खानदान के अफराद के पास 10,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता बाज भी हैं जिन्हें खसूसी तैयारों की फर्स्ट क्लास सीटों पर सफ़र कराया जाता है। ये सब कुछ एक मुनफरिद और हैरत अंगेज़ तस्वीर पेश करता है। एक ऐसा ख़ानदान जिसके पास दुनिया के बेमिसाल दौलत, पुरतैश तर्ज़ ज़िंदगी और शान और शौकत के नायाब ख़जाने हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत का समर है। ये ख़ानदान अपनी शाहाना सखावत के लिए भी जाना जाता है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा और को उन्होंने ये 1.3 मिलियन डॉलर मालियत की कीमती तोहफ़े दिए, जिनमें सोने की तलवारें, हीरो के हार और अरबी नस्ल के घोड़े भी शामिल थे। अल सऊद दुनिया के सबसे बड़े शाही खानदानों में से एक है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़ानदान के अफराद की तादाद 15,000 से ज़ायद है, जिनमें से तकरीबन 20,000 अफराद बराह रास्त इक़्तिदार और दौलत के मालिक हैं। सऊदी अरब में बादशाहत का फ़ैसला आम इंतख़ाबात के ज़रिए नहीं बल्कि शाही ख़ानदान के अफराद खुद करते हैं कि अगला बादशाह कौन होगा। इस वक्त शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब के बादशाह हैं और इनकी ज़ेर हुक्मरानी कई जदीद मंसूबे जैसे न्यू सिटी मेगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और जदीद तफरीही मकामात शुरू किए गए हैं। तो दोस्तों, सऊदी शाही ख़ानदान की ज़िंदगी वाकई किसी ख्वाब से कम नहीं। बेपनाह दौलत, शान और शौकत और दुनिया के नायाब तरीन ख़जाने। आपके ख्याल में अगर आपके पास इतनी दौलत होती तो आप क्या करते? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।